بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ الکریم 24 ایسی باتوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ جس پر روزہ رکھنا فرض ہے اس پر روزے کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بھول کر کھاتا ہے، چاہے تھوڑا کھائے یا پیٹ بھر کر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2 پر ہے کہ سگریٹ یا حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ پینے والوں کو یہ وہم ہو کہ دھواں میرے پیٹ میں نہیں جاتا، لیکن سگریٹ یا حقہ پیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3 پر ہے کہ تمباکو یا پان کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے باریک اجزاء کچھ نہ کچھ گلے سے نیچے اتر ہی جاتے ہیں تھوک کے ساتھ۔ نمبر 4 پر ہے کہ شکر یا کوئی ایسی چیز کہ جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، اس کو منہ میں رکھا اور اس کا تھوک نکل گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5 پر ہے کہ دانت میں چنے کے برابر کوئی چیز پھنسی تھی یا اس سے بڑی تھی اور اس کو نگل گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، چنے سے کم مقدار کی تھی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن چنے سے کم تھی لیکن اس کو باہر نکال کر پھر نکل گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6 پر ہے کہ دانتوں سے خون نکلا اور اس کو نگل گیا، تو اگر خون زیادہ تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور خون کم تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب خون زیادہ تھا یا تھوک، یہ کیسے معلوم کرے؟ تو اگر خون کا ٹیسٹ گلے میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7 پر ہے کہ پاخانہ کے اندر کے مقام میں دوائی لگائی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اندرونی حصے میں دوائی لگائی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8 پر ہے کہ پاخانہ کرنے کے بعد پانی سے استنجا لیا اور اس پانی کی ٹھنڈک پیٹ میں محسوس ہوئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس سے بچنے کا حل یہ ہے کہ جب استنجا لے رہے ہو پانی سے، اتنی دیر کے لیے سانس کو روک لے تاکہ پیچھے کے مقام کے ذریعے پانی پیٹ میں نہ پہنچ جائے۔ اگر پیٹ میں پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9 پر ہے ناک یا کان میں تیل یا دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10 پر ہے کہ کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی چڑھاتے وقت پانی ناک کے ذریعے سے دماغ میں پہنچ گیا یا گلے سے نیچے اتر گیا اور روزہ دار ہونا یاد ہو تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر یاد نہ ہو، بندہ بھول گیا کہ میں روزے دار ہوں اور اس حالت میں پانی ناک سے اوپر چڑھ گیا یا گلے سے نیچے اتر گیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 11 پر ہے کہ دوسرے کا تھوک نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کی ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا بوسہ لے رہے تھے، یعنی کہ کس کر رہے تھے، اور سامنے والے کا کوئی بندہ تھوک نگل گیا، چاہے شوہر یا بیوی، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 12 پر ہے کہ آنسو یا پسینہ نگل گیا۔ اگر 1-2 قطرے ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ اس کا ٹیسٹ منہ میں محسوس ہوتا ہے، اس کی نمکینی کھارا پن محسوس ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے ہے عورت کو بوسہ لیا، یعنی کہ کس کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا، یعنی کہ منی نکل گئی، ویریہ نکل گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، گلے لگایا اور انزال ہو گیا، لیکن عورت نے اتنا موٹا کپڑا پہنا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے بدن کی گرمی مرد کو محسوس نہیں ہوتی تھی، تو اس صورت میں انزال ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کی حالت میں بہرحال پھر بھی اس سے بچنا چاہیے۔ آگے ہے جان بوجھ کر الٹی کی۔ اگر منہ بھر کر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے کم ہے تو نہیں۔ منہ بھر کر کسے کہتے ہیں؟ جس کو روکا نہ جا سکے، پورا منہ بھر جائے۔ اگر اتنی تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے کم تھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خود بخود ہوئی الٹی تو چاہے کتنی بھی ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کسی بندے نے الٹی کو گلے سے نیچے اتار دیا واپس تو چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے ہے کہ پیریٹونیل ڈائلیسس کروانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب تک ہو سکے رات میں کرے، لیکن اگر دن میں کرتا ہے تو احتیاطاً اس کی قضا کرے۔ 16 نمبر پر ہے کہ سلنڈر کے ذریعے ناک یا منہ سے دوائی دے کر بے ہوش کیا گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 17 پر ہے کہ روزے کی حالت میں اینڈوسکوپی کرانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 18 پر ہے کہ روزے کی حالت میں دانت نکلوایا اور خون کا کچھ حصہ گلے سے نیچے اتر گیا، جس کا ٹیسٹ محسوس ہوا تو ایسی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں کم سے کم یہ دانت نکلوانا مکروہ ہے،
کیونکہ کچھ نہ کچھ ذرات خون کے گلے سے نیچے اتر ہی جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بچنا چاہیے۔ نمبر 19 پر ہے کہ روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 20 پر ہے کہ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر 21 پر ہے کہ روزے کی حالت میں عورت کو حیض یا نفاس کا خون جاری ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حیض یعنی کہ پیریڈ کا خون، اور نفاس جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو آتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، تو یہ خون اگر آ گئے دونوں میں سے کوئی بھی تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 22 پر ہے کہ شرم گاہ میں اس کے اندرونی حصے میں دوائی لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر 23 پر ہے کہ ہم بستری کرنے سے جان بوجھ کر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آخری ہے نمبر 24 پر ماسٹر بیشن کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی منی خارج کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تھی وہ 24 چیزیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر ایسی بھی ہوتی ہے کہ جن کو لوگ نہیں جانتے، تو جتنا ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک بھی کریں تاکہ یوٹیوب اس کو اور لوگوں تک پہنچائے۔